بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی تھی۔ بارش کے اس پانی میں ایک ملنگ اپنی مستی میں چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس بارش کے موسم میں ملنگ کی نظر مٹھائی کی دکان پر پڑی، جہاں ایک کڑھائی میں گرم گرم دودھ ابل رہا تھا تو دوسری طرف کڑھائی میں گرم گرم جلیبیاں تیار ہو رہی تھیں۔ ملنگ رک کر دیکھنے لگا۔ ویسے بھی بارش کے موسم میں پکوڑے اور جلیبیاں بہت یاد آتی ہیں۔ ملنگ بھی اسی احساس کے ساتھ حلوائی کو دیکھتا رہا۔ شاید وہ کھانا چاہتا تھا، مگر زبان اور الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے، مگر نظریں سب بتا رہی تھیں۔ حلوائی سمجھدار تھا۔ ملنگ کی نظروں میں وہ احساس سمجھ گیا کہ اگر اس ملنگ کی جیب میں پیسے ہوتے تو خرید لیتا۔ حلوائی نے دودھ اور جلیبی ملنگ کو پیش کر دی۔ ملنگ جلیبیاں کھانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر شکر کرتا ہے اور حلوائی کو دعا دے کر آگے چل پڑتا ہے۔ ملنگ اپنی مستی میں بارش کا پانی اپنے پاؤں سے اڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر کہ وہاں ایک نوبہاتا جوڑا بھی پانی سے بچتا بچاتا آ رہا تھا۔ ملنگ نے پانی میں زور سے لات ماری اور وہ گدلا پانی عورت پر جا گرا اور اس نازنین کا قیمتی لباس کیچڑ سے لت پت ہو گیا۔ اس نوجوان کو بہت غصہ آیا اور آستین چڑھا کر ملنگ کا گریبان پکڑ کر برا بھلا کہنے لگا کہ تیری وجہ سے میری بیوی کے کپڑے خراب ہو گئے ہیں۔ عورت نے آگے بڑھ کر کہا، چھوڑو، وہ ملنگ ہے، مگر دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اس نوجوان نے ملنگ کو ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ ملنگ بیچارہ تھپڑ کی تاب نہ لا سکا اور کیچڑ میں جا گرا۔ تھپڑ مار کر نوجوان اپنی عورت کے ساتھ آگے چل پڑا اور ملنگ نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا، واہ میرے مالک، کبھی گرما گرم دودھ اور جلیبی بھی تو کبھی گرما گرم تھپڑ، مگر جس میں تو راضی اس میں راضی، اور اپنے راستے چل دیا۔ وہ نوبہاتا جوڑا اپنے گھر پہ پہنچا تو نوجوان نے چابیاں نکالی اور گھر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیوں پر پھسلن تھی۔ وہ نوجوان پھسلا اور سیڑھیوں سے نیچے آ گرا۔ عورت نے زور زور سے چیخیں مارنا شروع کی۔ لوگ اس نوجوان کی مدد کو آئے۔ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ نوجوان کا سر پھٹ چکا تھا اور خون بہنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہاں موجود لوگوں نے ملنگ کو آتے دیکھا تو ملنگ کو باتیں سنانے لگے کہ تم نے ضرور اس نوجوان کو بد دعا دی ہے، تم کیسے اللہ والے ہو، صرف ایک تھپڑ کی وجہ سے نوجوان کو بد دعا دے دی۔ ملنگ نے کہا، نہیں نہیں، یہ اللہ والوں کی روش ہرگز نہیں۔ ملنگ اللہ کی قسمیں اٹھانے لگا۔ وہیں ایک نوجوان چیخ چیخ کر کہنے لگا، اگر تو نے بد دعا نہیں دی تو یہ نوجوان سیڑھیوں سے گر کر کیسے ہلاک ہو گیا؟ ملنگ کہنے لگا، کوئی اس واقعے کا گواہ ہے؟ ایک شخص نے کہا، ہاں میں ہوں۔ ملنگ نے پوچھا، میرے قدموں سے جو کیچڑ اچھلا تھا، کیا اس نوجوان کی بیوی کے کپڑے داغدار ہوئے؟ اس شخص نے کہا، نہیں، لیکن کپڑے ضرور خراب ہوئے۔ ملنگ نے کہا، پھر اس نوجوان نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ اس شخص نے کہا، کیونکہ وہ نوجوان اس عورت کا شوہر تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے تھپڑ مار دیا۔ اس شخص کی بات سن کر ملنگ کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں نے بد دعا نہیں دی، لیکن کوئی ہے جسے میں بھی محبوب ہوں اور جو مجھ سے بھی محبت رکھتا ہے، اسے بھی مجھے تھپڑ مارنا برداشت نہیں ہوا۔ وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس سے بڑے بڑے بادشاہ بھی گھبراتے ہیں۔ یہ کہتا ہوا ملنگ آگے چل پڑا۔ دوستو، دنیا کا حساب دنیا میں ہی دینا ہے، اس لیے تو ہمیں صبر کا حکم ہے،
کیونکہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، تو ہم بدلہ لینے اتر آتے ہیں۔ سوچو، وہ رب کائنات ہماری کیسی کیسی کوتاہیوں اور گناہوں پر ہمیں کچھ نہیں کہتا۔ اگر وہ بدلے کا بدلہ دنیا میں ہی فوراً دے دے تو دنیا شاید سیکنڈوں میں ہی ختم ہو جائے۔ اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔